إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: وطلحة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز دوستو، آج 14 جولائی 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ اپنا آخری جمعہ ہمیں دے کر رخصت ہو رہا ہے. ماہ ذوالحجہ سن 1444 ہجری ہے. اگر ہم تاریخ اسلام پہ نظر دوڑائیں تو 18 ذوالحج سن 35 ہجری کو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. میں اسی حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں تو 5ویں نمبر پہ ایمان لائے ہیں، اور جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے اسی دن حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا ہے. بس فرق یہ ہے کہ دن کے پہلے وقت میں حضرت ابوبکر ایمان لائے ہیں اور پھر حضرت ابوبکر کی دعوت دینے پر دن کے دوسرے وقت میں حضرت عثمان ایمان لائے ہیں. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو ترتیب کے اعتبار سے تو امت میں تیسرے درجے پر ہیں، لیکن ایک مقام اور مرتبہ حضرت عثمان ذو النورین کا ایسا ہے کہ اس مرتبے میں پوری امت کے اندر حضرت عثمان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ پوری امت تو چھوٹی بات ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تمام امم میں کوئی امتی ان کے اس درجے میں ہمسر نہیں ہے. وہ مقام اور مرتبہ حضرت عثمان غنی کو پوری امت میں سب سے ممتاز کرتا ہے، اور وہ مرتبہ ہے کہ ایک شخصیت کو ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے بطور بیوی ملیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی کسی امتی کو یہ فضیلت نہیں ملی جو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل کر رہے ہیں. میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر میدان محشر میں کل قیامت کے دن رب کریم کی طرف سے یہ اعلان ہونا کہ جب پوری دنیا کی تمام انسانیت اس جگہ جمع ہو، جس میں انبیاء بھی ہوں، اولیاء بھی ہوں، اصحاب بھی ہوں، اہل بیت بھی ہوں، فقہاء بھی ہوں، علماء بھی ہوں، اتقیاء، اصفیاء، جتنے دنیا کے محدثین مفسرین ہوں، اور سارے نبیوں کی امتیں ہوں، اور وہاں یہ اعلان ہو کہ وہ شخص کھڑا ہو جس کو ایک نبی کی 2 بیٹیوں کا رشتہ ملا ہے، تو وہ اس دھرتی پہ سب سے اکیلے شخصیت حضرت عثمان ذو النورین ہو. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت اسلام کی ہے نا، اس دن سے میرا بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ اس بات کو ترس گیا ہے کہ عثمان گناہ کرے تو میں لکھ لوں. کہتے ہیں میں نے اسے قلم نہیں اٹھانے دی. یہ جملہ کہنا بڑا آسان ہے، اس پہ عمل کر کے دکھانا
یہ عثمان ذو النورین جیسے کا مقام ہے رضی اللہ عنہ، کہ صبح سے شام تک فرشتہ بیٹھے اور شام سے صبح تک بیٹھے، اور وہ بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ گناہ لکھنے کے لیے جو کاغذ لائے، جو سیاہی لائے، جو قلم لائے، وہ ویسے کی ویسے ہی لے کر جائے۔ یہ نبیوں کا مقام ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ امت میں جس پر فضل فرما دیں تو وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ موجود ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بننے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ سفیر، ایمبیسیڈر۔ آج کل دنیا میں سفارت کی ترتیب پہ ایک ملک دوسرے ملک میں اپنا سفارت خانہ کھولتا ہے۔ سفارت خانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس ملک کا ویزا آپ نے لینا ہے تو آپ اس ایمبیسیڈر کے تھرو لیں گے، اس کے دستخط ہوں گے، NOC یہاں سے ملے گی، تب جا کر آپ کو اس ملک کی انٹری پاس کی ترتیب بن پائے گی۔ اور یہ جو سفیر ہوتا ہے وہ کسی ملک میں ہو وہ اپنے ملک کا نمائندہ کہلاتا ہے۔ حالت جنگ ہو یا حالت امن ہو، سفیر کو امن ہوتا ہے۔ سفراء، سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا چاہے جتنا اس ملک سے جنگ چھڑ جائے۔ اب انڈیا اور پاکستان کو آپ دیکھ لیں کس حد تک، کس نہج تک ان کی جنگیں چل چکی ہیں، لیکن ہمارے سفیر کو اس ملک میں، ان کے سفیر کو اس ملک میں امن ہے، وہ پیسفل ہے، کیونکہ سفیر دنیا میں دشمن کبھی نہیں مارا جاتا۔ وہ اگرچہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہو، اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہو، لیکن اس کو امن ہے۔ یہ تو ملکوں کے سفیر ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین سفیر نبوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پر جس شخص کو کفار کے پاس اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا وہ حضرت عثمان ذو النورین ہے۔ اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں کہ عثمان ذو النورین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب سفیر بن کے گئے نا، تو یہ وہ وقت تھا جب حضرت عثمان احرام میں تھے، کیونکہ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی نیت کے لیے نکلو تو ذوالحلیفہ بئر علی پہ احرام باندھنا پڑتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام، 1400 صحابہ سب احرام میں تھے، اور کفار نے حدیبیہ پہ روک دیا۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کہ جی آپ نہیں جا سکتے، آپ کی اور ہماری جنگ ہے، پہلے ہم سے معاہدہ طے کریں پھر دیکھیں گے۔ تو اس معاہدے کے مذاکرات میں حضرت عثمان پہلی کڑی ہیں جو وہاں تشریف لے گئے۔ جب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے ہیں اور وہاں پر مذاکرات ہوئے ہیں، جو بندے حرم کا سفر کر چکے ہیں نا وہ اس بات کو ذرا سمجھیں گے، لیکن جو نہیں کر چکے میں انہیں بھی ذرا آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ احرام کی حالت میں جس وقت بندہ خانہ کعبہ جاتا ہے نا تو وہاں طواف اور سعی کر کے وہ احرام اتار دیا کرتا ہے۔ عثمان ذو النورین اسی احرام میں گئے ہیں اور ان سے معاہدے کی بات کر کے اسی احرام میں واپس آئے ہیں، نہ طواف کیا ہے، نہ سعی کیا، نہ عمرہ کیا۔ حالانکہ صحابہ کرام ایک دوسروں سے بات کر رہے تھے کہ دیکھو ہم تو روک دیا گئے، عثمان گئے ہیں، چلو معاہدے کے لیے گئے ہیں، لیکن عمرہ تو کر کے آئیں گے نا، سفیر کو تو امن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جی نہیں مانتا کہ عثمان ہمارے بغیر عمرہ کرے۔ عثمان غنی یوں کعبۃ اللہ کے سامنے گئے، کفار نے آفر بھی کر دی کہ آپ عمرہ کر لیں، آپ حالت احرام میں ہے، آپ عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہو جائیں پھر معاہدہ بھی ہو جائے گا۔ فرمایا مجھے کعبۃ اللہ کا راستہ رسول اللہ نے دکھایا ہے، میں رسول اللہ کے بغیر کعبۃ اللہ کے طواف نہیں کر پاؤں گا، اور یہ ایسے ہی تشریف لائیں۔ اتنی ثابت قدمی یہ صرف حضرت عثمان ذو النورین کا خاص ہے۔ اور کفار نے وہاں یہ بات مشہور کر دی کہ صحابہ تک پہنچا دے کہ ہم نے عثمان کو شہید کر دیا۔ یہ ان لوگوں نے تو جھوٹ بولا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجیدگی پر فیصلے فرما دیے تھے۔ وہ فیصلے کیا تھے کہ ہم اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے۔ قصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، آپ پر لازم کر دیا گیا، تو قصاص تو لینا تھا۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے. 1400 صحابہ کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت علی الجہاد لی ہے اس بات پہ کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کے بدلے کے لیے جن کی بیعت ہو رہی ہے ان میں ابو بکر بھی ہیں جو درجے میں حضرت عثمان سے افضل ہیں, ان میں حضرت عمر بھی ہیں جو رتبے میں حضرت عثمان سے فائق ہیں, باقی اجلہ صحابہ بھی ہیں, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ اپنا رکھ کر اس معاملے میں شامل ہیں کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے. اس سے بندہ اندازہ لگائے کہ حضرت عثمان کے خون کی ویلیو کتنی ہے, جہاں 1400 صحابہ کرام کو شہادت کے لیے نبی پاک نے بیعت لے لی تھی. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں جب خون عثمان پر بحث چھڑی تھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دلیلوں میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, آپ تو اس جیت کی چشمدید گواہ ہیں, آپ آئی وٹنس ہیں, آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عثمان ذو النورین کا خون اتنا مقدس ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سمیت 1400 صحابہ کرام سے اس کے لیے بیعت لے لی تھی. تو حضرت عثمان ذو النورین کے لیے صحابہ نے بیعت کر لی. اچھا, جب بیعت ہوئی ہے اس پر بھی ایک بات سوچنے کی ہے کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر صحابہ کرام دھڑا دھڑ ہاتھ رکھ رہے ہیں, تو حضور پاک علیہ السلام کی طرف ہاتھ پر تو بیعت ہو رہی ہے, مختلف ٹولیاں آتی بیعت کر کے چلے جاتے, پھر باقی آتے, یوں چل رہا ہے. اس دوران جب آخری بیعت ہو رہی ہے تو نبی علیہ السلام نے دوسرا ہاتھ بھی رکھا اور فرمایا یہ دوسرا ہاتھ میرا نہ سمجھنا, یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے. نیکسٹ لفظ کہتا ہوں, ذرا اس پہ غور کرنا. نبی علیہ السلام اس بٹن کو مثال فرمائیں کہ یہ بٹن فلاں بندے کا بٹن سمجھ لو, تو یہ بٹن تو جسم سے جدا ہو سکتا ہے, اس کی عظمت اپنی جگہ, لیکن یہ ہاتھ تو نبوت کا حصہ ہے, یہ ہاتھ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا عضو ہے. اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دینا یہ بھی حضرت عثمان کی خصوصیت. قاتلین سے حضرت عثمان نے یہی جملہ فرمایا تھا نا, کوئی ظالمو تم میرے خون کے پیاسے ہو, مجھے بتائیں صحابہ اور اہل بیت میں کیا یہ شرف کسی کو ملا ہے جو نبوت نے مجھے دیا ہے کہ میرا ہاتھ یہ اس وقت میری طرف سے نہیں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. یہ حضرت عثمان ذو النورین کا اعزاز ہے. اچھا, سورۃ الفتح اٹھائے نا, 26واں پارہ. اللہ کریم نے اس موقع پر جو لفظ نازل فرمایا ہے نا قرآن کریم کا, وہ لفظ بڑا سمجھنے کے قابل ہے. فرمایا انما یبایعون اللہ, نبی علیہ السلام یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, دراصل اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. فرمایا یہ ہاتھ رسول اللہ کا اور بیعت اللہ کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, اگر سمجھنا چاہو تو یوں سمجھو کہ اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اسی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ خون عثمان کا بدلہ وہ مقدس فریضہ تھا کہ اس جماعت صحابہ کا ایک ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں اور ایک ہاتھ خدا کے ہاتھ میں. یہ حضرت عثمان کے لیے بیعت ہوئی. لیکن جب یہ بات ان تک جوابی پہنچی نا تو کفار سوچنے لگے بھئی ہم نے تو یہ بات بطور افواہ اڑائی تھی, ایک فیک نیوز تھی, جھوٹی خبر تھی, اس پر اتنی سختی, بالفرض اگر یہ سچی ہوتی تو یہ لوگ تو ہمیں کھا جاتے. تو انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا تھا, یہ کچھ وقت کے لیے انہوں نے رکھا. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے تھے. اسی پر میں عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے ایک جملہ کہتا ہوں سمجھانے کے لیے. بس اللہ پاک اگر دل کے پردے کھلے رکھے نا شرح صدر, تو پھر بندے کو مشکل سے مشکل مسئلہ بھی سمجھ آ جایا کرتا ہے. وہ نور ایمان کی طاقت ہوتی ہے. لیکن جب ایمانوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور گمراہی کے گڑھے میں بندہ جا پہنچتا ہے, پھر 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات بھی سمجھ نہیں آتی. اعتراض کرنے والے اس موقع پر بھی ایک اعتراض کر گئے, کہنے لگے حضرت عثمان ذو النورین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین اگر درود پاک وہاں پڑھ رہے تھے تو وہ رسول اللہ تک پیش نہیں ہو رہا تھا, کہ اگر وہ پیش ہو رہا ہوتا تو حضور فرماتے کہ افواہ جھوٹی افواہ اڑائی گئی ہے, عثمان کا درود تو میرے پاس آ رہا ہے
لہذا عثمان غنی زندہ ہے، بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایمان کو زنگ لگنے کی نشانی ہے، ورنہ اس کا جواب نہیں، کئی جواب ہیں اور بڑے آسان ہیں، اور دو دو چار کی طرح بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ان باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی صبح گئے ہیں اور ظہر قضا ہونے سے پہلے واپس لوٹ آئے ہیں، اس دوران نہ نماز پڑھی ہے، نہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملا ہے نماز کے اندر۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ بالفرض والمحال اگر وہاں نماز پڑھنے کا موقع بھی آیا اور درود پاک بھی پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہو رہا تھا۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل، میں دلیل دیتا ہوں، توجہ، موت کے بعد بھی بعض خوش نصیب لوگوں کی نیکیاں جاری رہتی ہیں۔ آپ نے مشہور حدیث پاک سنی ہوگی، فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جگہ خیمہ نصب کرنے کے لیے ایک جگہ کی کھدائی کر رہے تھے، تو نیچے ایک شخص کی قبر تھی اور وہ سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا تھا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ صحابہ اکرام نے اس کو دیکھا تو حیران ہو گئے، فرمایا یہ قبر سے اس کی تلاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع دی گئی، حضور پاک تشریف لائے، فرمایا بند کر دیں، اللہ پاک اس کو یہ توفیق دے رہا ہے اور یہ پڑھتا ہی رہے گا، یہ بھی پڑھ رہا ہے۔ تو عثمان غنی کا درود وفات کے بعد بھی اگر پڑھنے والا ہوتا تو تب بھی نبوت اور رسالت پر پیش ہو رہا ہوتا، لیکن غیب کی چابیاں تو اللہ کے پاس ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے فرماتے کہ عثمان کا یہ درود اس کی وفات شہادت سے پہلے والا یا بعد والا ہے؟ درود تو پیش ہو رہا ہے، موت کی خبر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، فرمایا خوشی میں یا تری، خشکی میں یا تری میں کیا ہے یہ اللہ جانتے، اور پتا درخت کا زمین پہ گرتا بعد میں رب کے علم میں پہلے ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور وہ کوئی ہی معاملہ دنیا کو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ تو وہ اگر شہادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ بات تو رب جانتے، لیکن درود تو رسول اللہ پر پیش ہو رہا ہے، چاہے وہ موت کے بعد کا ہو یا پہلے ہو۔ یہاں جو تلاوت کی جا رہی تھی یہ معاملہ نہیں تھا، یہاں کی تلاوت کا معاملہ بعد میں کھلا، وہ درود پاک کے اعمال آ رہے ہیں، اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں اگلا جملہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ نبوت تک اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع دے دی ہو کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت جھوٹی ہے، جھوٹی خبر انہوں نے اڑا دی ہے، شہید نہیں ہوئے وہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ یہ عثمان ذو النورین کے لیے آگے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے۔ اور یہ بات بھی صرف جواب کی حد تک نہیں ہے، اس پر بھی ایک حدیث پاک کا اشارہ موجود ہے جو ابھی میں گفتگو میں دے چکا ہوں۔ میں نے کہا نبی پاک کے ایک ہاتھ پہ صحابہ بیعت کر رہے تھے، حضور پاک نے دوسرا ہاتھ رکھا اور کیا فرمایا، کس کی طرف سے ہے؟ حضرت عثمان کی طرف سے ہے۔ شہداء کی طرف سے بیعت ہوتی ہے تو حضور شہداء بدر کی طرف سے بیعت کرتے، شہداء احد کی طرف سے بیعت کرتے، شہداء خندق کی طرف سے بیعت کرتے کہ ان شہیدوں کی طرف سے ہے، صرف حضرت عثمان کا کیوں کیا؟ یہ اشارہ دیا کہ عثمان ذو النورین کا معاملہ کچھ اور ہے، یہ تو امتحان لیا جا رہا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے آگے نکل رہے ہیں یا نہیں، تو صحابہ تو اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور سب نے اپنی جانوں کو پیش کر دیا۔ تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، شرط نور ایمان ہو۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے، عقیدہ حیات النبی کے کسی منکر سے ملاقات ہوتی اور وہ حضرت کو اپنے جلسے پہ دعوت دیتا تو حضرت فرماتے بابا دو چیزیں ہیں، دین سمجھ آتا ہے یا عقیدت سے یا بصیرت سے؟ فرماتے ہیں عقیدت تمہیں ہے نہیں اور انکار کر کے بصیرت تم نے کھو دی ہے، لہٰذا اب سمجھانا تو مشکل ہے۔ مسلمانوں اپنے ایمان کی بندے کو خیر منانی چاہیے۔ تو عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جس کو یہ فضیلت ملی، اور حضرت عثمان ذو النورین جب شہید ہوتے ہیں سن 35 ہجری ہے، 18 ذوالحج ہے، صحابہ کی اکثریت میجارٹی مدینہ طیبہ کی حج کے لیے جا چکے ہیں، 18 مسلمان موجود ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کے جنازے میں 2 درجن بھی افراد نہیں تھے، تو بابا اسی لیے نہیں تھے، وہ مرد ہی کل اتنے موجود تھے مدینہ میں، باقی تو سارے حج پہ تھے، تو جتنے تھے انہوں نے جنازہ پڑھا ہے۔
حضرت عثمان ذو النورین کی قبر آج بھی جنت البقیع کے بالکل درمیانی حصے میں موجود ہے وہاں پر. تو رب کریم تو اس قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو حضرت عثمان نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ لوگوں میرے خون سے ہاتھ نہ رنگنا، ورنہ بہت مشکل ہے کہ یہ تلوار دوبارہ نیام میں آئے، یہ تلوار چلتی رہے گی. اور واقعی ایسا ہوا، یہ تلواریں چلی ہیں اور چلتی ہوئی آ رہی ہیں. تو رب لعنت کرے قاتلین عثمان پہ جنہوں نے امت میں اس فتنے کی بنیاد رکھی. ابھی محرم الحرام آ رہا ہے، میں انشاءاللہ حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ گفتگو کروں گا. ایک جملہ محرم الحرام میں بڑا مشہور و معروف بولا جاتا ہے کہ ابھی اسلام کو، نبی پاک کو دنیا سے رخصت ہوئے 60 سال ہی نہیں ہوئے تھے کہ حضور پاک کے نواسے کو ظالموں نے شہید کر دیا. میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک جملہ ہے کہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اس جیسی مثال نہیں ملتی. لیکن اس ظلم کو شروع تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات سے کیا گیا ہے. حضرت عمر جب شہید ہوئے ہیں وہ سن 24 ہجری کا پہلا دن ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یکم محرم کا شہید کہا جاتا ہے. 60 سال تو بہت لمبا جملہ ہے. ابھی تو رسول اللہ کی ہجرت کو 24 سال ہی پورے نہیں ہوئے تھے کہ ایرانی ظالموں نے حضرت عمر فاروق پر وار کیا تھا. ابتدا تو یہاں سے ہے جو مسلح رسول کا حیا نہیں کیا گیا، وہ مسلح جس پر سجدے نبوت کے لگے ہیں، جس سجدے میں پسینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس محراب پہ گرے ہیں، جس جگہ کو وہ مسجد نبوی کی جگہ شامل ہے جہاں جبرائیل امین فرشتوں کا سردار نبوت کا خادم بن کے اترا کرتا تھا. اس مسلح کا اس ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز لعنت اللہ علیہ نے پاس نہیں رکھا، حیا نہیں کیا. اسلام میں خون ریزی کی بنیاد تو اس نے رکھی ہے اور پھر چلتا چلتا آج تک چلا آ رہا. شہادت کی بات کریں تو پوری کرنی چاہیے. سن 60 ہجری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے، لیکن وہ بہت بعد میں. 24 ہجری اس سے پہلے ہے حضرت عمر، 35 ہجری اس سے پہلے ہے حضرت عثمان، 40 ہجری اس سے پہلے ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سن 60 ہجری اس سے پہلے ہے حضرت عمرو بن عاص اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا. حضرت معاویہ پہ بھی تو حملہ ہوا تھا، اسی رات حملہ ہوا جس رات حضرت علی پر ہوا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہو جاتی ہے، حضرت معاویہ اس حملے میں زخمی ہو جاتے. رب العزت نے انہیں زندگی دی، ورنہ وار کرنے والا تو ایک ہی تھا جس نے 4 ماہ پہلے بیٹھ کے طے کیا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ نے علی المرتضیٰ پہ، آپ نے معاویہ بن ابی سفیان پہ، آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پیغمبر کے تینوں صحابوں پہ حملہ کرنا ہے، اور وہ اسی رات ہوا ہے، ایک ہی وقت میں ہوا ہے. تو اس سے بات کھل کے اور نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ عثمان ذو النورین کے اگر قاتل کا نام خالد بن ملجم ہے تو علی المرتضیٰ کے قاتل کا نام عبد الرحمن بن ملجم ہے. یہ ملجم کے دونوں بیٹوں نے نبوت کے دامادوں کو شہید کیا ہے، تو قاتل ایک ہی گھر سے برآمد ہو رہا ہے. سیدنا عثمان ذو النورین 18 ذو الحج کی شہادت ہے، اور میں اس پر کتنے عرصے سے کہتا ہوا آ رہا ہوں. اگرچہ اب 18 ذو الحج گزر چکا ہے، لیکن میں پھر بھی کہنا اپنا فریضہ من سے بھی سمجھتا ہوں. میں اپنی اہل سنت کی بات کرتا ہوں، باقی جانے ان کا اللہ جانے، ان کی آخرت جانے، ان کی قبر جانے. ہمیں تو کچھ شرم کی گولیاں کھا کر اس دن عید غدیر کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم تو عثمان ذو النورین کے قدموں کی خاک کو بھی اپنی آنکھ کا سرما سمجھتے ہیں. ہمیں تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور اس محبت پہ ہم آخرت کی بخشش کی امید رکھتے ہیں. میں اس دن کسی غیر کے دیکھا دیکھی میں عید غدیر منا لوں، میں اس دن کسی عام بندے کے کہنے پہ عید غدیر کی بات کر لوں. میں مدینہ طیبہ میں تھا اس 18 ذو الحج کو، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن کو. ہم اس دن جنت البقیع میں فاتحہ پڑھ رہے تھے. وہاں سے نکلے تو ایک دوست نے کہا کہ فون پہ پاکستان میں، ہاں میری طرف سے اسے عید غدیر کا فلاں پتہ نہیں کوئی کیک ویک تھا یا کوئی مٹھائی تھی. تو ساتھیوں سے دیکھنے لگا، مجھے کہا حضرت آپ نے سنا؟ میں نے کہا جی میں نے نہیں سنا.
وہ قافلے میں آگے چل رہے ہیں، کہا جی عید غدیر کا کیک بھیج رہا ہے فلاں، میں نے اس کو کہا بھائی کیوں؟ کہتے آج وہ عید غدیر نہیں ہے۔ اچھا اس بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عید غدیر کا کوئی تعلق حضرت عثمان غنی کی شہادت والے دن سے بھی ہے، یہ اس کے علم میں نہیں تھا، تو ظاہری بات ہے وہ گناہ گار نہیں ہے جسے نہیں پتہ۔ ہاں جسے پتہ ہے میں اسے تو روکوں گا۔ جب میں نے اسے یہ بتایا تو رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ مجھے نہیں پتہ، ہم تو فرینڈ شپ میں اس دن عید غدیر مناتے ہیں، ہم مٹھائیاں لیتے دیتے بھی ہیں۔ تو اس ممبر کو تو گونگا نہیں ہونا چاہیے نا۔ میری تو اسلامک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں جہاں تک، چاہے ان کیمراز کے ذریعے چاہے ان سامعین کے ذریعے، جہاں تک آواز جائے میں وہاں تک تو صدا پہنچا دوں کہ بابا ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں تو نہیں منانا چاہیے، ہم شہادت والے دن اس طرح کے معاملات کے قائل نہیں ہیں۔ اور ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حضرت عثمان غنی کی وجہ سے نہیں منا رہے، ہم تو ویسے منا رہے ہیں کہ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کا راضی نامہ کرایا تھا ایک شخص کے ساتھ جو نیا ایمان لایا، اسے نہیں پتہ حضرت علی کی فضیلت کیا ہے، تو انہوں نے حضرت علی کے لیے کچھ لفظ کہا تو حضور پاک علیہ السلام نے راضی نامہ کرا دیا۔ ہم تو اس کی وجہ سے غدیر خم کی وجہ سے عید مناتے ہیں، ہمیں حضرت عثمان کے ساتھ کوئی بغض نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک منٹ، یہ لاجک ایک منٹ یہیں رکھنا، میں تم سے پوچھتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اچھا کام تھا یا برا؟ بہت اچھا تھا، خوشی منانی چاہیے؟ جی ہاں۔ بیٹے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ، وہ 10 محرم کا دن تھا، منا خوشی اس 10 محرم کے دن کہ حضرت عثمان ذو النورین کی عید غدیر منانے والے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو کیا میں عید مناؤں گا اور 10 محرم کے دن مناؤں گا؟ وہاں تو بولتی بند ہو جاتی ہیں، وہاں تو جملہ نہیں کہہ سکتا بندہ اپنی زبان سے، وہاں کوئی کہے نا مجھے حضرت حسین کی شہادت کا مسئلہ نہیں ہے، میں موسیٰ علیہ السلام کی فرعونی لشکر سے بچنے کی خوشی منا رہا ہوں، منائے گا؟ تو جس نے دل پہ ہاتھ رکھے اس کا دل دہل جانا ہے۔ وہ لاجک یہاں فٹ کرنے پہ تم تیار ہو؟ حیرانگی کا معاملہ ہے، نواسے رسول کی عظمت کی وجہ سے تم نے اس خوشی کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو یہاں دوہرے داماد رسول کی نعوذ باللہ کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اس دن کی عید غدیر ہم اہل سنت والجماعت میں بھی چل رہا ہوتا ہے، اسٹیٹس چل رہے ہوتے ہیں۔ میں تو بہت حیران ہوں اس بات پہ، تو اس سے خود بھی توبہ کرے اور آگے بھی توبہ کرائے، اور صرف اپنی حد تک نہیں، اپنے گھر میں پردہ نشینوں کو جا کر بھی اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کی عزت بھی تو آپ ہی اس عزت کے رکھوالے ہیں نا، وہاں تک ہمیں بھی بتانا چاہیے۔ یار میں مدینہ طیبہ جنت البقیع کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہمارے ایک حاجی صاحب کے علم میں نہیں ہے، تو ڈی اے خان کے محلے میں بیٹھی ہوئی میری ایک ماں بہن کو کیسے پتہ ہوگا؟ تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں پہنچانا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ سارے احباب، یہ دینی ذمہ داری ہے، ہمیں پہنچانا چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔